بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ الحدید یوٹیوب چینل اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہے غزوہ بدر کے واقعات۔ غزوہ بدر کے حوالے سے آج اس کی 5ویں قسط پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں اسی قدر آدمی تھے جتنے طالوت کے ساتھ تھے، جنہوں نے دریا کو عبور کیا تھا، یعنی 313۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں 77 مہاجرین اور 236 انصاری تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بردار علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انصار کا علم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ اصحاب بدر کی تعداد 314 تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ بعض نے 318 اور بعض نے 317 بیان کی ہے، مگر عام سلف کا بیان یہ ہے کہ ان کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی۔ اس کے متعلق برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم اس بات کو ایک دوسرے سے بیان کرتے تھے کہ اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد طالوت کے ان اصحاب سے مساوی تھی جنہوں نے ان کے ہمراہ دریا کو عبور کیا تھا، اور جو مومن تھے صرف انہی نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ ان کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی۔ اس بیان کی تائید میں کئی روایتیں برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مضمون کی منقول ہیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ بدر کے دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا تھا کہ تمہاری تعداد اس موقع پر اسی قدر ہے جتنی جالوت کے مقابلہ میں طالوت کے صحابہ کی تھی، اور صحابہ کی تعداد بدر کے واقعہ میں 310 سے کچھ زیادہ تھی۔ صدی سے مروی ہے کہ طالوت نے 310 سے کچھ زیادہ ہمراہیوں کے ساتھ دریا عبور کیا تھا، اور یہی تعداد اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تھی۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ واقعہ بدر میں 310 سے کچھ زیادہ صحابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ رمضان کی کچھ راتیں گزاری تھیں۔ بدر کو روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس بن ابی صعصع کو، جو بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتے تھے، اپنے ساقہ پر مقرر فرمایا۔ سفرہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باس میں عمرو الجہنی بن سعدہ کے حلیف اور عدی بن ابی الزغبہ الجہنی بنو نجار کے حلیف کو ابو سفیان بن حرب اور اس کے قافلہ کی اطلاعات باہم پہنچانے کے لیے بدر بھیجا۔ ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے روانہ فرما دیا اور پھر خود تشریف لے چلے۔ سفرہ کے مقابل آ کر جو دو پہاڑوں کے درمیان ایک گاؤں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہاڑوں کے نام دریافت کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہاں کون لوگ آباد ہیں؟ لوگوں نے کہا، بنو النار اور بنو خزاق بنو افا کے 2 خاندان رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ناموں سے کراہت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہاڑوں اور باشندوں کے نام سے شگون بد لیا اور ان کے درمیان سے گزرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا راستہ ترک کر دیا اور سفرہ کو بائیں جانب چھوڑ کر اس کی داہنی سمت سے زفران نامی ایک وادی کی راہ اختیار کی۔ اس سے گزر کر ابھی اس کا کچھ حصہ باقی تھا کہ وہیں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش اپنے قافلہ کی مدافعت کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے
ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر حمایت اور جانثاری کا وعدہ کیا۔ پھر عمر بن خطاب نے اسی قسم کی تقریر کی۔ اس کے بعد مقداد بن عمرو کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر عمل کریں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ نہیں کہتے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو اور ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اور آپ کا رب ساتھ چلے اور ہم دونوں کے ساتھ ہو کر لڑیں گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے واقعی آپ کو نبی مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بارق الغماد یعنی حبشہ کے بڑے شہر کو لے چلیں تو جتنی مزاحمتیں راہ میں پیش آئیں گی ہم ان کو ہٹا دیں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خیالات پر ان کی تعریف کی اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مقداد کا ایسا واقعہ دیکھا کہ اگر وہ میرے ساتھ گزرتا تو میں اسے تمام دنیا کی چیزوں کے مقابلہ میں زیادہ محبوب و عزیز رکھتا۔ یہ بڑے جری آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ جب آپ کو غصہ آتا تو دونوں رخسار سرخ ہو جاتے۔ مقداد ایسے ہی موقع پر خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بشارت ہو، باخدا ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیتے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کو دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ قسم ہے اس ذات کی جس نے برحق آپ کو نبی مبعوث فرمایا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے داہنے اور بائیں اپنی جانیں لڑا دیں گے یہاں تک کہ اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے۔ ابن اسحاق کے بیان کے مطابق بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ سب مجھے مشورہ دیں۔ مقصد یہ تھا کہ انصار کی نیت معلوم کی جائے، کیونکہ سب سے زیادہ وہی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، نیز اس وجہ سے بھی کہ جب انصار نے عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی، کہا تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں نہ آ جائیں ہم آپ کی حمایت کے ذمے سے بری ہیں، البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں آ جائیں گے اس وقت ہم اس طرح آپ کی حفاظت کریں اور حمایت کریں گے جس طرح ہم خود اپنے بیوی بچوں کی کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ شاید انصار مدینہ میں دشمن کی یورش کے علاوہ اور حالات میں آپ کی نصرت کو ضروری نہ خیال کرتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو کر کسی بیرونی دشمن کے مقابلہ میں اپنے گھر بار چھوڑ کر جانا ان کے لیے فرض نہیں ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ جناب والا کی منشا ہماری رائے کا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پختہ عہد و پیمان کیے، اس لیے اب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادہ ہو اس پر عمل فرمائیے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں لے کر اس سمندر کے سامنے جائیں گے اور اس میں گھس پڑیں گے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس میں گھس پڑیں گے اور ہمارا ایک شخص بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہم اس سے ہرگز نہیں گھبراتے کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دشمن سے مقابلہ کرائیں، ہم لڑائی میں ثابت قدم رہتے ہیں اور مقابلہ میں پوری طرح داد مردانگی دیتے ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے آپ کو ایسی مسرت عطا کر دے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اللہ کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لے کر بڑھیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور آپ کا حوصلہ بڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی برکت کے ساتھ چلو اور تم کو بشارت ہو کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ کفار کے ان دو گروہوں میں سے ایک ضرور ہمارے ہاتھ لگ جائے گا، اور گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ دشمن بے دریغ قتل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفران سے روانہ ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسافر نامی گھاٹیوں کی راہ اختیار کی، پھر وہاں سے ایک دیا نامی قصبہ کی طرف اترے۔ آپ نے حنان کو جو ریت کے پہاڑ کے برابر ٹیلا تھا اپنی داہنی جانب چھوڑا، پھر بدر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منزل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک صحابی سوار ہو کر باہر گئے اور عرب کے ایک شیخ کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی تم کو جو اطلاع ہو کہو۔ اس نے کہا جب تک تم دونوں یہ نہ بتاؤ کہ کون ہو میں تم کو کچھ نہیں بتاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تب ہم تم کو بتائیں گے۔ اس نے کہا اس پر آمادہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں دن مدینہ سے نکلے، اگر میری یہ اطلاع صحیح ہے تو آج وہ فلاں مقام پر ہوں گے۔ واقعہ بھی یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر آ چکے تھے جس کا پتہ اس نے دیا تھا۔ نیز اس نے کہا اور مجھے اطلاع ملی تھی کہ قریش فلاں دن مکہ سے چلے تھے، اگر یہ اطلاع صحیح ہے تو آج وہ فلاں مقام میں ہوں گے۔ اور یہ بھی واقعی تھا کہ اس دن وہ اسی مقام پر تھے جو اس نے بتایا۔ ان خبروں کو بیان کرنے کے بعد اب اس نے پوچھا تم دونوں کون ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم چشمہ آب سے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ گئے۔ وہ شیخ کہتا رہا کہ یہاں کے چشمہ پر رہنے والوں میں سے یہ نہیں، عراق کے دوآبے کے رہنے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس واپس آ گئے۔ شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ دشمن کی خبروں کی دریافت کے لیے بدر کے چشمہ پر بھیجا۔ یہاں ان کو قریش کے سکے ملے، ان میں اسلم بنو الحجاج کا غلام اور عریض ابو یسار بنو العاص بن سعید کا غلام تھا، تو یہ ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم قریش کے بہشتی ہیں، انہوں نے ہم کو پانی لینے بھیجا تھا۔ صحابہ کو ان کی اطلاع بھلی نہ معلوم ہوئی، وہ چاہتے تھے کہ اپنا تعلق ابو سفیان سے ظاہر کریں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، 2 سجدے کیے اور سلام پھیرا اور فرمایا کہ جب وہ تم سے سچی بات کہتے ہیں تم ان کو مارتے ہو اور جھوٹ بولتے ہیں چھوڑ دیتے ہو۔ بے شک وہ سچے ہیں، باخدا وہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا تم اس سے کہو کہ قریش کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا اس ریت کے ٹیلے کے عقب میں جو آپ کو وادی کے اس کنارے نظر آ رہے ہیں۔ اس ٹیلہ کا نام اقتقل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کی تعداد کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنے اونٹ روزانہ وہ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دشمن کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ قریش کے کون کون اشراف ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو البختری بن حشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر بن نوفل، طائمہ بن عدی بن نوفل، نظر بن الحارث بن قلدہ، زمع بن الاسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمرو اور عمرو بن عبدود۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ دیکھو مکہ نے اپنے جگر پارے تمہارے سامنے لا ڈالے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ بس بن عمرو اور عدی بن ابی الزغبہ آگے بڑھ کر بدر پر ٹھہرے۔ انہوں نے اپنے اونٹوں کو پانی کے قریب ایک ٹیلا کے پاس بٹھا دیا اور خود پانی کی پکھال بھرنے لگے۔ مجدی بن عمر الجہنی پانی پر موجود تھا۔ عدی اور بس نے 2 شہری جوان لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آواز سنی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی تھیں اور جو نیچے تھی اپنی ساتھی سے کہہ رہی تھی کہ قافلہ کل یا پرسوں یہاں آ جائے گا، تو ان کی خاطر یہ کام کر اور پھر میں تیرا حق ادا کروں گی۔ اس پر مجدی نے کہا تو سچ کہتی ہے، اور پھر اس نے ان دونوں کو علیحدہ کر دیا۔ اس بات کو عدی اور بس نے سن پایا۔ یہ اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جو بات سنی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
بیان کر دی۔ الحدیث یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔